جنتر منتر میں وہ طالب علم ہیں جو بڑے خوش نصیب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس نظام میں نہ ان کے لیے نوکریاں ہیں نہ روٹی ہے. فون آتا ہے کسی دوست کو کہ یار تم اس شہر میں ہو میں اس شہر میں ہوں, اس طرح کرو, یہاں سے 50 برگر لے کے میری طرف سے ان میں تقسیم کر دو. مطالبہ صرف وزیر تعلیم کو ہٹانے کا نہیں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ اب مطالبہ اس میں آنا شروع ہو گیا کہ مودی کو ہٹاؤ. چپن انچ کا سینہ یہ وہ جس وقت بندہ ماں اگر چڑھتا ہے نا تو پتہ نہیں لگتا باں لے گیا ہے. قائد صاحب, آپ نے بہت عرصہ پہلے ایک پروفیسی کی تھی کہ انڈیا کے برے دن آ گئے اور برے دن نظر آ رہے ہیں. آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ نیپال کی تحریک کے بعد ہم نے کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ اگلا نمبر انڈیا کا ہے. جی, لوگ مان نہیں رہے تھے. لیکن ہم دیکھیں, ہم جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, ہمارا کوئی علم نجوم سے تعلق نہیں ہوتا. ایک سائنس ہے, تناظر کی سائنس ہے, تناظر بناتے ہیں آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دو فلسفے اعتبار رہے ہیں جو آج بھی ہیں, ایک لاجیکل پازیٹیوزم اور ایک وہ تاریخ کو دیکھتا ہے واقعات کے مجموعی کی طرف. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک بڑا نیک بادشاہ تھا اور کتا اور بلا ایک ہی گھاٹ سے پانی پی. ایک یہ طریقہ ہے تاریخ کو دیکھنے کا. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائلیکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو ایک عمل ہوا ہے یہ کس طرح کے چین آف ایونٹس کو پیدا کرے گا اور پاسبل ان کا رستہ کیا ہوگا. اب مثال کے طور پہ میں آج ایک اور پروفیسی کرتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں یہ تحریک یا پوری دنیا میں یہ تحریک انڈیا میں رک تو نہیں جائے گی. ابھی تو انڈیا کا کھیل بڑا ہونا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ تحریک کیا ہے اور کس کی وجوہات کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے ہاں جی جنتر منتر کے اوپر آتے ہیں. جنتر منتر کے اوپر آتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اس وقت تحریک چل رہی ہے کہ جنتر منتر میں وہ طالب علم ہیں کہ جو ایک حوالے سے بڑے خوش نصیب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے ماں باپ انہیں کالجز سکولز میں پڑھا سکتے ہیں. پریولیجڈ ہیں. یہ وہ بچے نہیں ہیں جو آدھار کارڈ لینے والے کے بچے ہیں. 80 کروڑ انڈین, جو 80 کروڑ انڈین جو خیرات پہ زندہ رہتے ہیں. جی. اب ہوا یہ کہ اگر آپ ایک غور کریں بنگلہ دیش کی تحریک میں اور ادھر, تو وجہ کم از کم ایک ہی بنتی ہے. وہاں وجہ نوکریاں تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حسینہ واجد جو ہے وہ اپنے لگدے لین جی میں ساڑھے کر دینے, میرا بچہ پی ایم پی اے تو میرا بچہ ایم این اے تو میرا بچہ وزیر تے وڈیاں موٹیاں پوسٹنگ جو ہوتا ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کوئی میرٹ نہیں ہوتا. ایسے ایک پوری کرتے ہیں ایک فارمیلٹی, بعد جڑی لسٹ آئی ہوندی ہے ٹھیک ہے برابرتی کا, تو اسی پہ یہ بچے باہر نکل آئے. اب میں آپ کو کچھ سوال, میں آپ کو کچھ فکر لیکن ہوا کیا تھا مودی نے, میں عرض کرتا ہوں. میں نے مودی نے کچھ ایک انٹرنس ایگزام ہوتا ہے جس کے بعد نوکری شوکری ملتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے پرچے 30-40 لاکھ میں بک رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے خلاف تحریک شروع ہوگی. بنیادی بات ذرا سمجھے, انڈیا میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچہ پڑھا لکھا جو ڈگری لے کے آتا ہے وہ جاب مارکیٹ میں ہر سال آتا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ بچہ, ٹھیک ہے, ڈگریاں لے کے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے کہ جو وینڈرز ہیں یا جو نیچے کوئی پاپ کارنز بیچ رہے نا. اوکے. اور ہاف ہمیں یعنی 50 لاکھ نوکری بھی بمشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آرمی آف ان امپلائڈ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے. قائد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں 1.5 ارب کے ملک میں سے 1 کروڑ 20 لاکھ بچہ نوکریوں کے لیے آتا ہے, جاب مارکیٹ میں نوکری مانگنے آتا ہے, تو اس میں سے آدھے سے بھی کم لوگوں کو نوکری مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی سسٹم جو ہے وہ اتنی جابس کریٹ ہی نہیں کر رہا. اوکے. ایک تو یہ اس طرح کمپٹیشن بنتا ہے. اچھا, اب یہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ تو رہے ہیں, پہلے انہوں نے نیپال دیکھا, اس سے پہلے بنگلہ دیش دیکھا, اس سے پہلے انہوں نے سری لنکا دیکھا, تو انہوں نے ایک پرامن شروع کیا احتجاج جو کہ اب بہت بڑھ گیا ہے. جی. اب کئی شہروں میں پھیل گیا ہے. جی. اور اس میں سے موسٹلی تو ایکٹرز جو ہیں, سلمان خان نے بڑی بودی اور بھیودا اسٹیٹمنٹ دی ہے. جی. کہ اس نے کہا کہ جی اس کو سیاسی ایشو نہ بنا, اور سیاسی ایشو ہے. ہر ایشو جو روٹی سے جڑا وہ سیاسی ہے اور معاشی ہے, ویسا ہی ہے. اچھا, لیکن پرکاش راج آیا. ہاں جی, پرکاش راج اس میں آیا, اس میں نصیر الدین شاہ اور اس کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آیا, اور اس میں شبانہ اعظمی بھی آئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ پھیل رہی ہے. اب میں آپ کو ایک فگر اور دیتا ہوں صاحب, اور لوگوں نے کھانا
ڈلیور کروانا شروع کیا. نہیں فون آتا ہے جی, فون آتا ہے کسی دوست کو کہ یار تم اس شہر میں ہو میں اس شہر میں ہوں, اس طرح کرو, یہاں سے 50 برگر لے کے میری طرف سے ان میں تقسیم کر دو. واہ, عوام راج اس کو بولتے ہیں. عوام نہیں, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ سے نفرت کتنی ہے لوگوں کی, جی شدید. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ یہ تحریک لیتھل کیسے بنے گی, یہ بنتی جا رہی ہے. اس میں کسان آ گئے ہیں, اس میں کسان انٹر ہو گئے. اتانو کسانا, کسان مردہ کیوں جانا ہے. ہاں جی. اب کسان آ گئے ہیں, لیکن ایک اور بہت بڑی طاقت ہے جو ایسے سو کے صرف دزدیدہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں. ٹریڈ یونین میں انڈیا میں 25 کروڑ سے 30 کروڑ بندے منظم ہیں. 25 سے 30 کروڑ ٹریڈ یونین میں وہ ہے. کبھی کبھی بھارت بند کرتے ہیں, بھارت کو بند کر دیتے, جس طرح پچھلے سے پچھلے سال پہلی مئی کو بند تھا, بھارت بند تھا جی, وہ بھی پر توڑ رہے ہیں. اچھا یہ تحریک اس کی دونوں طرف جا سکتی ہے, ممکن ہے یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے, کیونکہ مطالبہ صرف وزیر تعلیم کو ہٹانے کا نہیں ہونا چاہیے. وزیر تعلیم تو ایک چھوٹا سا دلال ہے سسٹم کا, انڈیا کا ایک نظام کا. اب آہستہ آہستہ یہ دنیا کی تحریکیں ہیں یہ ان ایشو سے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا میں کرپشن اس وزیر تعلیم کی وجہ سے ہے؟ اگلا وزیر تعلیم آ گئی ہے, یہ دہڑی لگا کے وہ ہوگا, ٹھیک ہے, سسٹم فلاڈ. ایک کرمینل آئے گا, کیونکہ آج کل کرمینل ہی اوپر آتے ہیں ہر جگہ پہ, آپ کو نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اب مطالبہ اس میں آنا شروع ہو گیا کہ مودی کو ہٹاؤ. آ رہا. لیکن مودی کو ہٹانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, ایک اور مودی تیار ہوگا. ایک فراڈیا جائے گا, دوسرا فراڈیا پھر آ جائے. اڈانی امبانی نے کچھ رکھا ہونا, ایک اور فراڈیا لے آئیں گے. بات یہ ہے کہ جس دن اڈانی اور امبانی کی معیشت کو ہاتھ پڑے گا, سسٹم کو ہاتھ پڑے گا, اس دن جیت ہوگی عوام کی پوری دنیا میں اور کسی بھی ملک میں. یہ پروٹیسٹ اس سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. بالکل یہ جا رہا ہے. اوکے, یہ جتنی دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں. اب امریکہ میں مثال کے طور پہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ ایک جو بنتا جا رہا ہے, برنی سینڈر ہے, جس میں ممدان زورانی ہے اور لوگ ہیں, ابھی وہ ریفارمزم کے پھنسے ہوئے ہیں, ابھی وہ پیورلی یعنی انقلاب ریفارمزم میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاؤ اسی طرف رہے ہیں. لیکن یہ کہانی شروع ہو چکی ہے, یہ کہانی آگے بڑھے گی. میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا. ابھی کوئی جتنے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ذرا نیٹ پہ چلے جائیں. جی, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ چین کی. چین. اس دفعہ جا کے فگر دیکھیں کہ چین میں کتنے نوجوان تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور کتنوں کو نوکری نہیں ملی. میں چین کی بات کر رہا ہوں. کتنے نوجوان تعلیم حاصل کر کے کتنوں کو نہیں ملی, ڈگریاں لے کے آئے اور کتنوں کو نہیں ملی. پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس میں سے یہ آپ فگر خود نکالیں. اب یہ مارکیٹ اکانومی کا جو فیلئر ہے وہ موسٹ ایڈوانس کنٹری سے لے کے ساڑھا تو خیر حال ہی کوئی نہیں نا. ٹھیک ہے, موسٹ ایڈوانس ہر جگہ پہ ہے, کیونکہ چائنا مارکیٹ اکانومی میں ایکسپوزڈ ہے. ہاں جی, 1 country 2 system. جی ٹھیک ہے. اب چائنا ہمارا ہے نہیں, جنتر منتر کے میں ارد گرد ہی رہوں گا, مگر یہ جنتر منتر کے تناظر میں ہے. ٹھیک ہے, یہ نوجوان بات سمجھ لیں, اس نظام میں نہ ان کے لیے نوکریاں ہیں, نہ روٹی ہے, نہ ڈیسنٹ لائف دے سکتے آپ کو, نہ یہ علاج دے سکتے آپ کو. یہ ایک قبضہ ہے, ایک چھوٹی سی مائنورٹی کا قبضہ ہے, جس کے خلاف یہ پہلے شاٹس ہیں, یہ پہلی گولیاں ہیں جو فائر ہوئی ہیں یہ جنتر منتر کی وہاں پہ. اور میں آج ان میرے دوستوں کے لیفٹ کے دوست جو تحریکوں کو اور انقلابات کو جو ہے وہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیا کہتے ہیں, رول آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کو کہتا ہوں تحریکیں پھر سے جنم. اور مجھے یاد آتا ہے 1996 میں ٹیڈ گرانٹ کے ساتھ, عظیم انقلابی اور تھیوریٹیشین کے ساتھ بارسلونا کی میں رات کو ڈنر کر رہا تھا, تو میں باتیں کر رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, تازہ روس ٹوٹا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ اب کیا ہوگا, بڑی مایوسی ہے. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب سرمایہ داری کا زوال تیز ہو جائے گا. اب سوویت یونین کے اسٹالنزم کے ٹوٹنے کے بعد اب آپ سرمایہ داری کا زوال دیکھو گے. یہ آج سے 30 سال پہلے, 30 سال کی بات. دوسرا سوال میں نے ان سے پوچھا, میں بتا ہی دیتا ہوں ضمناً,
وہ یہ تھا کہ بے نظیر کی گورنمنٹ گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے کہا پال 3 سوال پوچھے تھے میں نے، پال کیا بے نظیر دوبارہ طاقت میں آئے گی؟ تو اس کا فکر، اس کا کمال کا جواب تھا، کہنا آئی تھنک آئی بلیو دی اسٹیٹ ول یوز ہر ونس اگین، ریاست ایک دفعہ اور اس کا استعمال کرے گی، ٹھیک ہے، اور وہ ہو بھی جائے گی. ٹھیک ہے. قائد صاحب انڈیا کے اوپر اگر میں آؤں تو شائننگ انڈیا کا نعرہ ہم نے بہت زیادہ سنا، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ 9 میں ایک انسیڈنٹ ہوا ان کے ساتھ جس کے اندر بیان المرصوص ان کے ساتھ پایا گیا کہ 9 کی رات کو 10 کی رات کو جو ہم نے جس طریقے سے انڈیا کو ہماری فورسز نے 24-25 گھنٹوں میں زمین کے اندر ان کو گھسا دیا، تو اس کے بعد وہ شائننگ انڈیا کا ایلیمنٹ ختم ہوا، پوری دنیا میں نیریٹو بنا پاکستان کا، اٹ واز ڈومڈ لائک دس. لیکن اس کے فوراً بعد ہی انڈیا اسٹیبل نہیں ہو پا رہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں اس جنگ سے، بیان المرصوص سے. دیکھیں ایک کوالٹیٹ، میری بات سنیں، وہ ایک کھوتے اور شیر کی شرط لگ گئی، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں یہ مثال اس پہ ثابت آتی ہے کہ نہیں. اس نے کہا کہ یار چلیں اس میں یہ مثال نہیں دیتا، کوئی اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لے گا. میں وہ پہلی جو مثال دیتا ہوں آج دوبارہ دیتا ہوں کہ چھت اچانک نہیں گرتی. جس دن 2 نمبر مسالہ وہ گرنی شروع ہو جاتی، جس دن 2 نمبر مسالہ، 2 نمبر اینٹیں، 2 نمبر سریا. ہمیں اب جب وہ ہمارے سامنے آئے جھٹکا لگا تو انڈیا کی شائن کیم آف. ہاں جی، شائننگ انڈیا ختم. لیکن اس کے پیچھے فیکٹرز میں بتا رہا ہوں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر اکنامکس کے نام ان کا مجھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7-8% انڈیا کی ترقی کہتے ہیں نا، یہ صرف 2% میں گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 98% کی ترقی جو ہے وہ مائنس میں ہے. اوکے. یہ جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہے بھائی، دولت تو کریٹ ہو رہی ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی سٹوری کی تھی کہ 4 سالوں میں جتنا پیسہ اس حکومت نے نکالا ہے، ہماری حکومت نے نکالا ہے، اور بھائی وہ تو بلینز آف ڈالر ہے، جس کا مطلب ہے پیسہ تو بن رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جب ان ایونٹ سماج ہوتا ہے، دیر آر ڈائنامائٹس بلٹ انٹو دی فاؤنڈیشن آف دس ترقی، جو ترقی انڈیا کر رہا تھا اور کر رہا ہے. ابھی تو چائنا نے اوپر سے ذرا قابو کیا ہوا ہے، اور مارکیٹ اکانومی سے اوپر بہ کے کمیونسٹ پارٹی اگر جیک ماں یا دائیں بائیں ہلتا جلتا ہے تو اوپر سے لتر مار کے اس کو نیچے کر دیتے ہیں. مگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں صاحب، یہ جو انڈیا کے اندر ایک ایگریشن تھا کہ آپریشن سندور 2، اس پر کاکروچ جنتا پارٹی آئی. نہیں اس پہلے تو اس پہ رہے نا بیان المرصوص. ان کے اندر کی جتنی کمزوریاں چھپی ہوئی تھیں ان کی فوج میں، بے شمار کرپشن اور کمزوریاں تھیں، ٹھیک ہے، بے شمار گیپس تھے، ڈیولپ نہیں کر سکے. پاکستان نے اپنا جہاز بنا لیا، JF-17 تھنڈر بنا لیا، اس کو آگے ڈیولپ کر رہے ہیں. اور مجھے ابھی خالد چشتی صاحب میرے ساتھ میرے شو میں تھے، ریٹائرڈ ایئر کموڈور ہیں، وہ ہم 5th جنریشن جہاز پہ کام کر رہے ہیں پاکستان، اپنے انڈیجنس. چائنا کو تو چھوڑ دیں، انڈیجنس ہمارا اپنا جو ہے اس پہ غور نہیں کر، ہم بنا رہے ہیں. وہ کیا بنا رہے ہیں؟ ایک جو بنایا تھا جو دبئی میں گر گیا، کیا نام، مجھے تو نام تیجاز. اب وہ بیچارہ گر گیا، وہ گراؤنڈ کر دیا، مارا بھی گیا، جی وہ بیچارہ ہلاک ہو گیا بیچارہ. اچھا جو بھی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی کوئی ترقی نہیں تھی، یہ ہوکس تھا، یہ فراڈ تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کہانی سنائی جاتی ہے، پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے. ملائیشیا کا ایک جوڑا تھا، وہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا تھا، ٹھیک ہے. تو ظاہر اب سیٹ چکا چون، ابھی جو دیوداس بنی ہے وہ کیا ایکٹنگ کا، بڑی عجیب سی ایکٹنگ کی. حالانکہ وہ ایکٹنگ پہ کس دن بات کریں گے، وہ دیوداس نہیں لگتا تھا، وہ تو کوئی ذہنی مریض لگتا تھا. دیوداس تو دلیپ نے کیا تھا بھائی، یا اس نے کیا تھا وہ جو پہلا بنگالی میں فلم بنی تھی. اچھا میں کہ انہوں نے کہا جی ہم ہنی مون انڈیا میں منائیں گے. وہ ٹکٹ لے کے اس چکر میں کہ یار انہیں تو کہا ایسے ہی انڈیا ہوگا جیسے فلموں میں نظر آتا ہے. وہ ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں غلاظت اور گند دیکھا، وہیں سے واپس چلے گئے. تو کوئی ترقی نہیں تھی انڈیا کی. انڈیا کی ترقی امبانی صاحب کر رہے ہیں، اڈانی صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی رولنگ ایلیٹ کر رہی ہے کرپٹ قسم کے. یہ تڑی پار تھا وزیر داخلہ ان کا، پتا ہے آپ کو تڑی پار کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار، جسے اب ضلع بدر کہتے ہیں کہ ایک ہنڈے کو کہتے تم ضلع بدر ہو، یہ تڑی پار رہا ہے. ٹھیک ہے، آلموسٹ 48 to 90% جو لوگ ہیں لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں، ان کا کرمنل ریکارڈ ہے.
جس میں قتل, ایکسٹارشن, ڈکیتی جیسے الزامات ہیں. یہ تو پورا پروگرام کیا تھا آپ نے کہ جتنی بڑی پروفائل ہوگی اتنی بڑی سیٹ ہوگی. ہاں نہیں, میں یعنی یہ میں آپ کو فیکٹ دے رہا ہوں. حقیقت کل ان کا کیا ہے, چیف جسٹس بہت کھل کے بولتا ہے, ویسے کبھی صحیح بولتا ہے اور زیادہ غلط بولتا ہے. اس کی بڑی مخالفت کر رہا تھا اس تحریک کی, اور اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہا تھا. وہ نا بوریوا پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں نا, تو ویسے ان کے دماغ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ بعد میں کیا کر رہا تھا آپ سے, اس کی اڈانی امبانی چلا رہے ہیں. مطلب ہے کہ جب ترقی کی سیڑھیاں نہیں ہیں نیچے جانے والی, اوپر جانے والا راکٹ ہے جو ساری دولت کو تے لے جاتا ہے. وہ جو آنی تھی نا, جو انہوں نے پروفیسر ہائیک نے 1940 میں یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ والے سارے فراڈیے ہیں کہ یہاں سے پیسہ اتر کے نیچے آ کے ٹرکل ڈاؤن ہوگا. نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو گیا ہے اب آپ کا کاکروچ. ہاں جی, کیا بات, جو آپ کو راتوں کو ڈرائے گا. کیا بات کر دی ہم نے, اور یہ کاکروچ جو رکے گا نہیں. اور اسی نے کیا ہوتا ہے نا, بہت پرانا قدیمی لطیف ہے. انہیں ایک ماسٹر سی بیچارہ ان پڑھ گیا, تو وہ چک پڑھا رہا تھا CUP سپ, CUP. کسی نے کہا استاد جی یہ سپ نہیں ہوتا, یہ کپ ہوتا ہے. کہتا ہے نہیں, تنخواہ سپ ہی ہوتا ہے, تو یہ لڑتا بھی ہے. یہ لڑے گا, سمجھیے آپ کو, یہ لڑے گا. یہ سپ کس کا ہے؟ سماجی بے انصافی کا, یہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کا, رولنگ ایلیٹ کی ہرس اور لالچ کا, قبضے کا, جرائم پیشہ لوگوں کا ریاست پر قبضے کا. پھر کوکروچ جنتا پارٹی جو BJP سے زیادہ فالوئنگ لے گئی. اب یہ جنتر منتر کا جو یہ ہے نام بڑا انہوں نے مزیدار رکھا ہے, جنتر منتر. جنتر منتر میرے خیال میں ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ اکٹھے. اچھا, اس جگہ کو جنتر منتر بولتے ہیں. تو قاضی صاحب یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اینڈ اس کا ہوگا, ڈائی ڈاؤن کر جائے گا, یا یہ تحریک مودی کو لے ڈوبے گی؟ ہم ایک ایسے عہد میں رہ رہے ہیں کہ جو تحریکوں کا عہد ہے, لیکن تحریکیں اس ایب اینڈ فلو کے ساتھ جائیں گی, کبھی گریں گی کبھی اوپر آئیں گی. عام آدمی کی یونیورسٹی جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے, وہ سیکھتا ہے. آج یہ سیکھ کے, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, میں نے آپ کو سنائی تھی نا جازیوں والی بات جی, اور میں نے ان کا اعلامیہ بھی سنایا تھا آپ کو جی جی. اگر آج یہ فل بلون اپ تحریک بن سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مودی صاحب کا سر لایا جائے, کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہے ان کو پولیٹیکل اقتدار ختم کر دے. واپس بھی آ سکتی ہے, لیکن فالٹ لائنز ادھر ہی ہیں. ابھی کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. مثال میں نے آپ کو پہلے دی تھی کہ مثلا نیپال کے بچوں میں نے جب یہ ساری تحریک نکالی اور پارلیمنٹ بھاگ گئی, ججاں کی دڑکیاں لگ گئیاں, وزیر بیچارے کپڑے ننگے کر کے نسات دیتے. آخر کیا ہوا اس کا؟ آل دے ور ریکوائرڈ کہ وہ اندر اسمبلی میں جاتے جی, وہاں ایک انقلابی کونسل پورا نیپال ان کے ساتھ تھا کہ ایک ریولوشنری بن گئی ہے اور ہم نے اسٹیٹ کو ٹیک اوور کر لیا ہے. یہی انقلاب ہوتا ہے یار, انقلاب چکسٹیڈیا کا نام ہے. بالکل, چونکہ ابھی پریپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہے وہ نیپال والے سے مجھے. پھر اس کے بعد نہیں, ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اب اگلی دفعہ جب آئیں گے تو وہ ایکوپ ہو کے آئیں گے, وہ دیکھیں گے. اور جب اگلی دفعہ یہ طارق رحمان آیا نا, یہ طارق رحمان چلاک آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہے کس نے کیا کام کیا. طارق رحمان نے آرڈر کیا ہے. طارق رحمان یہ جو پرائم منسٹر ہے, اس کا ضیاء الرحمان کا بیٹا یا خالدہ ضیاء کا بیٹا, اس نے کہا کہ کسی جگہ میری تصویر نہ لگاؤ. میں سوچتا رہا کہ ہمارے حکمرانوں کی تو ہر جگہ تصویر لگی ہوتی ہے, اس نے منع کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے, آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ نہ. اسے پتا تھا کہ زمین پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ میں جتنے کم نظر آؤں گا اتنی کم لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. یہاں حکمران ایک نفرت کا سمبل بن کے رہ گئے ہیں. مودی کو تو دیکھ لو, ان کا میری تصویر نہ لو. حادثہ اور حادثات نے مجھے اچھال کے وزیر اعظم بنا دیا. جوتیاں تو میں نے پہنیاں نے, تو میں نس کے پھر لنڈن ہی جانا. تو کیسا, میں معذرت کرتا ہوں, ہم نیپال کر رہے تھے, بنگلہ دیش کے بارے میں ایکچولی ہم بات کر رہے تھے, تو میرے وہ نیپال کی بات ہو رہی تھی, تو وہ ہم نے نیپال کوٹ کر دیا. نیپال میں تحریک دوبارہ بنے گی. اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بادشاہ کو لے آئیں, بالکل بادشاہ آبسولیٹ ہو چکا ہے. جس طرح انہوں نے ایران میں کہا کہ اس کے رضا شاہ, نو تحریکیں بنیں گی, تحریکوں کا زمانہ ہے, تحریکیں پھیلیں گی, تحریکیں سرحدیں نہیں دیکھیں گی, تحریکوں کو ویزا نہیں لگوانا پڑتا.
یہ تو ہے. امیگریشن سے نہیں گزرنا پڑتا. تو بنگلہ دیش سے بھی ڈس اپوائنٹ ہیں آپ ابھی جو خالد رحمان صاحب کی بات کریں؟ میں ڈس اپوائنٹ اس حد تک ہوں کہ اس انقلاب کو وقتی طور پر زائل کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر یہ تحریک دوبارہ اٹھیں گی, سری لنکا کی دوبارہ اٹھے گی, اور تحریک جائے گی جس کا بنیاد ہوگی ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. آل دی کریمنلز جنہوں نے اسٹیٹوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, جس کے خلاف یہ لوگ نکلے ہیں, ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں, ان کریمنلز کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے گی, یہ دوبارہ سے یہ اٹھے گی. یار دیکھو کیسا پھینکنے کا, سب کے سوئس بینک اکاؤنٹ میں, تو وہ تو یہی چاہتے ہیں, کوڑے دان تو سوئٹزرلینڈ میں ہے. نہیں, دیکھیں نا, یہ لانگ ڈران پروسیسز ہوتے ہیں. یہ آپ آج کیا کل نہیں ہوگا, ادھر ہی رہ جاتے ہیں وہ اکاؤنٹ جو ہے نا, وہ بعد میں پتہ نہیں چلتا. مگر میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریکیں دوبارہ اٹھیں گی. اس کی وجہ ہے کہ اسٹیٹ کا کیریکٹر بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا, اب انڈیا میں کیا ہوا, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. جی, کیڑی ماں ہے, ستیلی ماں, ہاں جی, یا وہ ماں جی بچے نو چھڈ کے نس گئی سی. انڈیا کی اسٹیٹ کی میں گل کر رہا ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب اسٹیٹ جرائم پیشہ لوگوں کے تحفظ کا ذریعہ بن جاتی ہے, جس طرح مودی بنا ہوا ہے, جی, جب جرائم پیشہ لوگ جرم کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹ اس کا تحفظ کرتی ہے, تو پھر وہ اسٹیٹ خطرے میں ہے. کسی وقت بھی اس کے خلاف لوگ ابل کے باہر آ سکتے ہیں. یہی انڈیا میں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا صاحب آخری مودی کے لیے کوئی میسج آپ کا؟ کوئی میسج نہیں ہے. مودی اس طرح کرو کہ پیسے لے کے بھاگ جاؤ خیر خیریت سے, اس سے پہلے کہ تمہیں حسینہ واجد والا, اور شکر ہے حسینہ واجد ان کے ہتھے چڑھ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرے خیال نکل چل, تو اپنے آپ کو ڈیمی گارڈ نہ سمجھ, تو ایک انسان ہے آفٹر آل یو. میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں. جی, یہ جو سیزر ہوتے تھے نا, سیزر, یہ آخر میں پاگل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, ہزاروں لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے, یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے تھے. اس کے پیچھے ایک غلام کھڑا ہوتا تھا جس کا صرف ایک کام تھا, وہ اسے کہتے تھے آفٹر آل یو آر ہیومن بینگز اینڈ آل ہیومن بینگز آر مارٹل. تم ایک انسان ہو اور انسان فانی ہوتے ہیں. جی, کہ وہ پاگل نہ ہو جائے, اور پاگل ہی ہو کے مردے سن. مودی صاحب ہی اپنے آپ کو ڈیمی گارڈ سمجھتے ہیں. جی, 56 انچ کا سینہ, 56 انچ کا سینہ, یہ وہ جس وقت بندہ ماں بغیر چڑھتا ہے نا تو پتہ نہیں لگتا باں لے گیا ہے. یاد ہے لیبیا والا؟ جی, افسوسناک تھا. لیکن بیچارہ, حالانکہ اس نے بڑی ریفارمز کی تھی. جی, اس نے ایک غلطی کی تھی. کیا غلطی تھی؟ وہ ایٹم بم سرنڈر کیا تھا, اور وہ نہ کرتا تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا. اور آج پاکستان کی اسٹیبلٹی پھر جڑتی ہے ایٹم کے ساتھ ہمارے. اور یہ جو ہماری جو ملٹری مائٹ ہے, کیا بات, اور کی ہے ساڑھے کو. باقی تو کچھ ہمارے اپنا منی لانڈر ہوئے گا, کوئی ٹھیکہ فروش ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. آج آپ کی ایکسپورٹ کیا رہ گئی ہے؟ کویت کہہ رہے یار ہمیں ڈیفینس دو. بات کا ایسے بھاگے نکل جائے گی. پیٹرول پہ دل بہت برداشتہ ہوں, لیکن میں اگلے پروگرام پہ اس سے تھوڑی سی نظر ڈالوں گا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.